شرک کی آلائشوں سے آپ لپٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کی قسم اس وقت کوئی نہیں آپ کو بچانے کے لیے آئے گا۔ یہاں جو کہتے ہیں نا، ہمارے ایک ہاٹکو میں ایک لڑکا ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے پاس آئے، وہ باتیں کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ربانی صاحب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ہم نے آپ کی کیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بہرحال وہ اپنے گاؤں کی نظام آباد کے ہیں، انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، بولے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پیر کی باقاعدہ تصویر ہے، اور ہمارا پیٹ جب درد کرتا تھا تو ہماری اماں نمک دیتی تھی اور کہتی تھی وہاں لے جا کے رکھو اور کھڑے ہو کر کے کہو کہ جو ہے تھوڑی دیر رکھو تصویر کے پاس، تھوڑی دیر رکھو اور اس کے بعد وہ نمک اٹھا کے کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد شروع ہو جائے کیونکہ بابا دعا کر دیں گے۔ ہم نے کہا یہ مسلمان کے گھر میں؟ بولے جی ہاں ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے۔ مجھے بچہ سمجھ کے میری بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، اور اس نے بتایا کہ پھر میرے باپ جو ہے تبلیغی جماعت کے ہو گئے اور جب تبلیغی جماعت میں جانے لگے، اب میں ان کے پاس خط لکھتا ہوں، کیسٹیں لکھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اپنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ پاگل ہو گیا، وہ یوں ہی اول فول بکتا ہے۔ سوچیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاگل کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا اسی توحید کی دعوت پہ؟ میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، میں حیران ہو گیا کہ اس میں فضائل نماز ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل درود ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر، کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے، کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، لیکن پھر میرے دل نے جواب دیا کہ ربانی اس کے اندر بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب تم انبیاء علیہ السلام کی دعوت لے کے کھڑے ہوگے نا، جو ہر نبی کی دعوت رہی ہے، آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی ایک دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، اور اکثر و بیشتر نبیوں نے اس کے لیے پتھر کھائے، پاگل کہلائے گئے، دیوانہ کہلائے گئے، آروں سے چروائے گئے، ان کو ان کے ہمارے نبی کے سروں کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں تک ڈالی گئیں، لہو لہان کیے گئے، آزمائشوں میں ہوئے۔ حضرت جی اگر توحید کا ذکر کرتے نا تو پھر یہ علم گلم واقعات کہاں جاتے؟ حضرت مسئلہ یہ ہے، کیوں اس میں جو ایمان شکن عقیدے بیان کیے گئے ہیں، حضرت جی توحید کے فضائل میں یہ کہاں بیان کر پاتے؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا ہو، کسی بھی گوشے میں تم نماز کی تبلیغ کرو گے، اللہ کی قسم تمہیں تب متقی پرہیزگار سمجھا جائے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے، ہاں بھائی، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حج کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، زکات کی بات کرو گے، صدقات کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ذکر و اذکار کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، قرآن کی فضائل بیان کرو گے دشمن کی بھی پیشانیوں پہ بل نہیں آئیں گے، نماز کی طرف بلاؤ گے کافر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جتنے بھی تبلیغی، یہ جتنے بھی چیزیں حکایات صحابہ بیان کرو گے، قرآن کے فضائل بیان کرو گے، تبلیغ کے فضائل بیان کرو گے، رمضان کے فضائل بیان کرو گے، ہر ایک کہے گا بھائی یہ اس کے اپنے دین کا مسئلہ ہے، جانے دو۔ لیکن جہاں تم نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا وہاں تم کو دنیا چھوڑے گی نہیں، سارے دشمن ہو جائیں گے، کفار بھی دشمن ہوں گے، غیر مسلم بھی دشمن ہوں گے، یہودی بھی دشمن ہوگا، کرسچن بھی دشمن ہوگا، زردشتی بھی دشمن ہوگا، بدھسٹ بھی دشمن ہوگا، یہاں تک کہ تمہارا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کلمہ گو مشرک بھی تمہارا جانی دشمن ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں جو صبح شام ہمارے ملکوں میں بنتی ہیں، ذرا ان کو پوچھو کہ ان کے ہاں کبھی توحید بیان ہوتی ہے؟ اگر ان کے ہاں اگر توحید بیان ہونا، ان کے ہاں اگر توحید کی باتیں بیان کی جائیں تو آج ہمارے ملکوں میں مشرکین کی اور بدعتیوں کی کثرت نہ ہو، لوگ سدھرنے کے اوپر آ جائیں، لیکن لوگ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اپنی سیٹیں، اپنی اپنی گدیاں، اپنی اپنی شیخیت، اپنے اپنے خانقاہیت، اپنے اپنے نذرانے سب کو پیارے ہیں، سب کو پیارے ہیں۔ ہم ہی نہ جانے کہاں سے باولے نکلے، ہم ہی نہ جانے کہاں سے مجنوں پاگل نکلے کہ ہم توحید کا سودا لیے دنیا کے سامنے توحید کی باتیں بیان کر رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گالیاں بھی سہ رہے ہیں، جوتے بھی سہ رہے ہیں، اور رشتے ناتے بھی کٹ رہے ہیں، سب کچھ کٹ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ نبیوں کی دعوت ہے، توحید کی دعوت، بعد میں نماز روزے حج زکات کے مرحلے آتے ہیں، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو ذرا توحید کی بات کر کے دیکھو، تب دیکھیں منہ میں کتنی بتی سی ہے تمہارے، تب دیکھیں تمہارے پیچھے کون آتا ہے۔ توحید کی بات نہیں ہوتی ہے،
सारे नमाज पढ़ो तो कोई नहीं बोलेगा भाई, कोई तारुज नहीं करेगा। हुकूमत भी तुम्हें बाकायदे एडवांस देगी और हुकूमतें देती हैं बाकायदे, इसीलिए छोड़ी गई हैं कि इन्हें तौहीद के उमूर से और तौहीद की बातों से इनको जो है बेगाना रखा जाए, इनको जो है बेदार ना किया जाए। वरना अगर तौहीद की दौलत इनके सीनों में आ गई तो फिर दुनिया बाकी नहीं रहेगी, फिर दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा होगा। गरज आइए छोड़िए, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे अजीज, हम जो ये कर रहे हैं, एक तो मकसद यह है कि इस किताब के अंदर जो खुले हुए भयानक अकायद हैं, हमारा कोई भाई, कोई बंद, कोई रिश्तेदार, कोई पीर, कोई वली, कोई जहीद, कोई आलिम, कोई उस्ताद जो मोहतरम है, जो अल्लाह से डरता है, वो हमारा भाई, हमारा पीर, हमारा मुर्शिद, हमारा सब कुछ है। लेकिन जिनके अंदर बदअकीदगियां हैं, हम उन्हें अपने करीब भी फटकने नहीं देते हैं। और उम्मत के अंदर अगर ये किताबें इस तरह की फैलाई जाएंगी तो हम जैसे लोग इस दुनिया के अंदर पैदा होते रहेंगे, जो अपनी मौत और हयात को अपनी हथेलियों पे रखे दुनिया के सामने, लोगों के सामने हक को बयान करते रहेंगे, वादे करते रहेंगे, चाहे उसके लिए उनकी जान भी चली जाए। यह हमारी तारीख रही है, यह हमारा सिलसिला रहा है और इंशाअल्लाह तबारक तआला यह हमारा मिशन है। हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम्हारी जमातों के ऊपर जद आए ना आए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम तुम्हारी जमातों में जाने से किसी को नहीं रोकते, हम रोकते हैं तो इन खतरनाक अकायद से रोकते हैं, इन भयानक फासिद बुरे अकायद से रोकना चाहते हैं कि लोगों, तबलीगी जमात के लोगों, तुम कुरान और सुन्नत के दर्स दो, अल्लाह की कसम हम तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे। खुदा के लिए ये अकीदे उम्मत के अंदर ना फैलाने की कोशिश करो। तुम उठो और किताब और सुन्नत की दावत लोगों के अंदर दो। अल्लाह के नबी ने जो दावत पेश की, अकीदे तौहीद की दावत जो सबसे मुहिम है, जिसके अंदर दुनिया इस वक्त, हमारा हिंदुस्तान डूबा जा रहा है, मुसलमानों का इसके अंदर डूबा हुआ है, उसकी दावत दो, उसकी दावत दो। तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम ये तमाम सब अकायद और खुराफाती किताबें उम्मत के अंदर सहीफे कुरान समझ, सहीफे आसमानी दे समझा करके दे रहे हो, और हजरत जी ने जो फरमाया सब कुछ सही है, ये हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बातिल अकीदे हैं, ये फासिद अकीदे हैं। और दूसरी वजह यह है कि हमारे कुछ तबलीगी भाई ऐसे भी हैं जो बेचारे वो जानते भी नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा है, इसलिए जरूरत पड़ी कि उनको भी बतलाया जाए। क्यों? वो बेचारे समझना चाहते हैं, वो बेचारे जानना चाहते हैं, इसलिए जरूरत पड़ी कि उन्हें भी समझाया जाए कि मेरे भाई देखो ये किताब है। क्यों? इसलिए कि एक मोटी किताब है, सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, या जो दर्स देते हैं वो भी जरा शयाने हो गए होंगे, डूबे हुए होंगे उस माहौल के, तो वो छांट करके लोगों को, नए लोगों को छांट करके बतलाते होंगे, और जब वो भी डूब जाता होगा तब इन किस्सों में लगा दे रहे होंगे लोग। इसीलिए आप देखेंगे जहां कहीं भी चलत फिरत की टिल्लों वाली ये जमात जाती है, कहीं कुरान और हदीस की बात नहीं होती, न उसका तज़किरा होता है, बल्कि सीधे सादे ये होती, फलाने बुजुर्ग ने फरमाया, फलाने हजरत ने फरमाया, फलाने हजरत जी ने कहा, फलाना ख्वाब यह है, फलाने हजरत को यह मिला, फलाने बुजुर्ग को यह मिला। यही बुजुर्गों की कहानियां 5 मिनट के लिए कहते हैं और इतना लंबा 5 मिनट को खींचते हैं कि अल्लाह की पनाह इल्म वाले लोग भी परेशान होकर के उठ के चले आते हैं। गरज कहने का मतलब यह है, ये तमाम सब करके फिर नाम लिखाई होती है। आपको पता है भाई, बोलो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए चिल्ले बनवाओ, ये करो वो करो, बहरहाल यही सब होता है। आइए इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं जरा आज जो पिछला दर्स में हमारा फज़ाइल जिक्र का छूटा था, और मैंने कहा था मैं बातें तो बहुत हैं, बातें तो इतनी हैं कि अगर मैं छोटी छोटी बातें लेकर के आपके सामने बयान करूं तो अल्लाह की कसम कई दिन लग जाएं, महीने भी लग सकते हैं। मैंने सोचा था, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह तबारक तआला चीदा मोटे मोटे जो हैं तो बारीक भी, कहते हैं ना कि शोलों से उतना डर नहीं होता है जितना खतरा चिंगारियों से होता है। वो चिंगारियां जो है ना, आज जो हम छोड़ देंगे वो कल शोले बन सकती हैं, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूं। क्यों? हमारे पास इतना वक्त नहीं। मोटे मोटे आग जो शोले हैं मैं उनसे आगाह कर दूं ताकि आप हजरात भी जरा सही उस पर आ जाएं। आइए मैं आपको बताऊं, ये तबलीगी निसाब फजाइल नाम के नाम, ये फजाइल आमाल के नाम से मेरे पास है, और फजाइल जिक्र खोलिए और इस फजाइल जिक्र के सफा 84 पर, फजाइल जिक्र के सफा 84 पर एक ईमान शिकन वाकया मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उस वाकये के बतलाने से पहले मैं जरा अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़े सालिहीन सहाबा का और मुवहिद मुसलमानों का अकीदा मैं आपके सामने बतलाता चलूं, जो कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान के अंदर यह अकीदा वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई भी गैब नहीं जानता है।
اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کا، دل کے وسوسوں کا، بھیدوں کا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، ہاں وہ تمام وسوسے جو دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر تبلیغی بھائی کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ میرے تبلیغی بھائیوں، تم دیکھو کہ حضرت جی جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور اگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث ہیں، لیکن کیا یہ قرآن و سنت کے اوپر ان کی نظریں نہیں ہیں؟ بہت بڑا لقب اور بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں حضرت زکریا صاحب، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے قرآن و سنت کی؟ تعجب ہوتا ہے مجھے، کیا ان کو نہیں محسوس ہوا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے؟ آئیے، قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے نبی کی زبان پہ یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کا یعنی اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ عرب میں رہتے ہیں، لا املک کا مطلب ہوتا ہے میں مالک نہیں ہوں، میرے ملکیت میں نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں اپنی نفس کا، اپنی ذات کا، نفعا ولا ضرا، نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا، اگر میں غیب کی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا۔ پتا ہوتا اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا، اللہ یہ چاہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئیں، بہت ساری بھلائیاں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی میں کماتا۔ غزوہ احد کے اندر پتھر نہ لگتے دانتوں میں، شہید نہ ہوتے، طائف کے میدان میں بے ہوش نہ ہوتے پیغمبر اسلام، خون پتھروں سے انہیں نا جو ہے کیا کہتے ہیں زخمی کیا جاتا، اپنے صحابہ کو سرحدوں پہ نہ کٹاتے، اپنے صحابہ کو کافروں کے ہاتھوں میں نہ کٹاتے، سب کچھ کا اگر خبر ہوتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں کماتا۔ وما مسنی السوء، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اس راستے میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں، کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبر اسلام کون کون تکلیفوں سے نہ گزرے، کافروں نے کون کون سے وہ ظلم تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روا نہ رکھے۔ بیٹیاں بیاہی تھیں، ان بیٹیوں کو بھی ان کافروں نے کہا طلاق دو، عتبہ وغیرہ نے کہا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کہا بھی ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے، طلاق دو، ہمیں نہیں چاہیے اس کی بیٹیاں۔ دو جوان بیٹیاں اس طرح حالت میں مکے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، پتا ہوتا سب کچھ، غرض میں اس میدان میں نہیں جاننا چاہتا، بہرحال ایک اشارہ دیا ہوں آپ کو، ایک اشارے سے آپ پوری سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، رکھیے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشقتیں برداشت کی ہیں اس دعوت کے میدان میں، اور کتنی تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں۔ غرض اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے، اور جب نبی نہیں جانتے تو نبی کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے کیا وہ غیب داں ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غیب جاننے والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا، تو کیا کوئی جن غیب جان سکتا ہے؟ کوئی ولی غیب جان سکتا ہے؟ کوئی بزرگ غیب جان سکتا ہے؟ کوئی فقیر، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی سجادہ نشین، کوئی ولی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو ان کے علاوہ کیا کوئی غیب جان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جان سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا سا، اور اسی طرح سے ایک آیت کریمہ سے اور میں اپنی بات کو مدلل کر لوں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان، زمین کے خزانے ہیں، میرے پاس زمین کی کنجیاں ہیں، میں جس کو چاہوں جو دوں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں، میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی یہ صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کروائی،
جس سے یہ بات مبرہن ہو جاتی ہے، واضح اور بین ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور جب آپ غیب نہیں جانتے تو دنیا کا کوئی بھی شخص غیب کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس ایمان شکن عقیدے کو جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر بیان کیا گیا ہے اور شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب نے بیان